السلام علیکم. جی السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ شکر الحمدللہ. اچھا ناصر صاحب، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3199 ہے. حدیث تو کافی لمبی ہے، لیکن روایات کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو علم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی، بلکہ ان سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا، چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا. ناصر صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا واقعی ہی سورج سجدہ کرتا ہے؟ دین اسلام کی روشنی میں تفصیل سے بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں دیکھیں، میں پہلے بھی بہت سارے بلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا. یہ دیکھیں، ایک وحی آئی، قرآن بنا، اس کی آیات آئیں، ان کو صورتوں کی شکل میں، آیات کی شکل میں جمع کیا گیا. ہر آیت کا، ہر سورت کا ایک مقصد ہے. بلا مقصد قرآن نازل نہیں ہوا. یہ جو وحی ہے، جو آسمان سے آئی، جو قرآن سے آئی، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ سبحان کی طرف سے ہے. یہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور ہے بھی ایسی بات. آپ اس کو اسٹڈی کریں، کوئی غیر مسلم بھی کرے، وہ یقیناً اس بات کا اعتراف کرے گا کہ ایسی ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں مسلم ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے. کوئی غیر ملکی بھی پڑھ لے اس کو، غیر اسلامی بھی پڑھے، جو اس پر اپنا اثر کرتی ہے، اس لیے کہ یہ آسمان سے آئی. دیکھیں، میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں. سورہ النمل، آیت نمبر ہے 65. وہ کہہ رہی ہے کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان کے اندر، زمین اور آسمانوں کے اندر جتنی بھی مخلوقیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات کو نہیں جانتا ماں سوائے اللہ سبحان کے. اور نہ یہ کہ ان کو دوبارہ کب زندہ کیا جائے. یہ دو چیزیں واضح آگے آیت لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ ہے کہ اور نہ یہ کہ وہ دوبارہ کب زندہ کیا جائے. یہ ہمارے نبی پاک کو بھی نہیں پتا تھا. اگر ہوتا تو واضح طور پر وہ کہتے. ابھی یہ سورہ کہہ رہی ہے کہ کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. ابھی دیکھیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوقیں ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات کو نہیں جانتا ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے. دیکھیں، مخلوقوں میں نبی پاک بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں. یہ نفی کر رہی ہے ہر اس چیز کی، ہر نبی کی، ہر پیغمبر کی، کہ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ نہیں جانتے. تو نبی پاک کو کیسے پتہ چل گیا جی وہ سورج؟ اب وہ اگر بتانی ہوتی تو وحی میں آ جاتی. وحی میں ہر چیز بتائی گئی، ہر چیز کے بارے میں علم دیا گیا، تو یہ بات بھی آ جاتی. دیکھیں جو اس میں حوالہ یہ بھی انہوں نے دیا ہوگا کہ جی وہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 اور فلانا فلانا. میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں. 36 سے لے کر 40 تک سورہ یاسین، اس کا ترجمہ یہ ہے: پاک ہے وہ ذات جس نے تمام چیزوں کو جوڑے سے پیدا کیا، خواہ زمین کی پیداوار میں سے ہوں اور خواہ ان کے نفسوں میں سے ہوں، خواہ ایسی چیزوں میں سے ہو جن کو یہ جانتے بھی نہیں. اور آگے وہی آیت کہہ رہی ہے اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے اور ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو یکا یک یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے. یہ زبردست خوب جاننے والے کا مقرر کیا ہوا ایک نظام ہے. اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ پھر کھجور کی پرانی شاخ کی طرح باریک اور خمیدہ ہو جاتا ہے، بالکل باریک، جس طرح چاند کا پہلا دن ہوتا ہے. نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا نظام، اور اس کے بارے میں یہ کہہ بھی دیا. ابھی دیکھیں، یہ جو آج پرفیکٹ ہم سمجھ چکے ہیں کہ سورج جو ہے وہ ایک جگہ کھڑا ہے، وہ روٹیٹ کرتے ہیں اپنے مدار کے، اس طرح سے روٹیٹ ہو رہا ہے وہیں پہ کھڑا. اگر وہ روٹیٹ نہ ہو تو جو وہ روشنی چھوڑتا ہے
आग छोड़ता है, हीट छोड़ता है, वो ना छोड़े। उसको मुकर्रर किया इस काम के। और सारी उसकी जो यूनिवर्स है, वो सोलर के साथ जो सोलर सिस्टम है उसका, वो सारे का सारा तैर भी रहा है, और साथ हमारी जमीन भी और ये चांद भी, हम सब तैर रहे हैं। कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ये इल्म इंसान के अंदर नहीं है, और ना परवरदिगार है ये इल्म देने की कोशिश की इंसान को, उसकी शायद समझ में ना आए। अभी देखें, अंडरस्टूड बात है कि जमीन को रोटेट होने से दिन रात होता है। जब जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है तो मौसमों का तगय्युर तबद्दुल होता है। 4 मौसम है ना जी। सारे मौसम उसके जो वो श्रवण करती है सूरज के गिर्द, उसकी वजह से होते हैं। और दिन रात का आना जो है वो अपने मदार में जो रोटेट करती है उसकी वजह से है। ये किसका निज़ाम है? ये अल्लाह सुबहान का निज़ाम, अल्लाह ताला का निज़ाम जो उसने मुकर्रर किया, और वो मुहीत है। देखिए, आप ये मत सोचें कि वो तखत कोई कहीं दूर है तो सूरज चढ़ के वहां जाता है, फिर वो सजदा करता है, फिर वो पूछता है। ये मन गढ़ और जहलाना बात है। दीन इस्लाम मुबर्रा है, दूर है जहालत से। दीन इस्लाम इस वही को भेजा गया जहालतों को ख़त्म करने के लिए। लेकिन इमाम बुखारी की हदीसों से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो आप कहते हैं ना कि जहालत को दौर में कुरान ने एक बेहतरीन जिंदगी, एक बेहतरीन निज़ाम ज़िंदगी दिया हमें। जहालत के दौर में आया था ना कुरान, आज हमें एक निज़ाम दिया गया, बेहतरीन निज़ाम दिया। और इमाम बुखारी की हदीसें जदीद दौर में जहालत की तरफ ले जा रही हैं। ये देखिए, आज यूनिवर्स का इल्म दिया जा रहा है, साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, लिटरेचर है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंसान हासिल कर रहा है, उसको पता चल रहा है। आने वाला इंसान, खा वो मुसलमानों के स्टूडेंट्स हो या कोई भी, वो सवाल उठाएंगे इस बात पर कि आप कहते हैं जी कुरान और हदीस दोनों लाज़िम मलज़ूम है और दोनों दीन इस्लाम है, तो आपकी हदीस में तो ये लिखा हुआ है कि सूरज कहाँ सजदे करता है और कहाँ गुरूब होता है, वो तो एक जगह खड़ा है। दिन रात तो जमीन के रोटेट होने से आ रहा है, तो फिर ये कैसी जहालाना बात है जो आपकी हदीस में लिखी हुई है। मैं इसको सारे हुक्मरानों से अपील करता हूँ, इसके फौरी तौर पर निकाला जाए और दीन इस्लाम का जुज़ न बनाए हदीसों को, उनको तरीक़ के तौर पर रखा जाए। आपकी बात समझ में आती है तो आप उसको देख लें, अगर नहीं तो कोई और तरीक़ देख लें। मुहद्दिसीन तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल बहुत सारे मुहद्दिसीन हैं। और देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि दीन इस्लाम मुताज नहीं है हदीसों का। ये ज़बरदस्ती उन्होंने तारीख लिखी, गलती हमारे उलमा की है जिन्होंने हदीसों को दीन इस्लाम का हिस्सा बनाकर कुरान के अंदर, दीन के अंदर ऐड कर दिया। मैं समझता हूँ ये उनकी जहालत है, मौलवियों की सरासर ज्यादती है दीन इस्लाम के साथ, और अल्लाह के दीन के साथ ये कुफर है। अल्लाह और उसके रसूल ने जो दीन दिया हमें, ये उसके साथ ये टैली नहीं करती, ये टकराती है, मुतसादम है इनकी हदीसें। इनको इस बात पर गौर करना चाहिए, जरूर गौर करना चाहिए, वरना ये कुफर की बातें हैं जो गैर अल्लाह का प्रचार करेंगे। अल्लाह का प्रचार ये है कि अल्लाह सुब्हान को किसी ने आज तक नहीं देखा, वही पैदा करता है, वही निज़ाम जिंदगी चलाता है। ये सूरज का ग्रूप होना और उसका तुलू होना, ये इंसान की पुरानी रवज थी। आदम से लेकर पहले द्वार में थोड़ी जब तक ये तरक्की नहीं हुई, इंसान यही इल्म जानता था कि सूरज मशरक़ से चढ़ता है और मगरब में ग्रूप हो जाता है। हम यही बात जानते थे, दूसरी बात का कॉन्सेप्ट नहीं था। खा वो ईसा अलैहिस्सलाम का दौर हो, अल मसीह का दौर हो, उससे पहले वाले नबियों का द्वार हो, या हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसे ही तस्वर किया जाता था। ये आज का इंसान जान चुका कि ऐसा नहीं है, जमीन के रोटेट होने से ही दिन रात हो रहा है। सूरज का ग्रूब और तुलू, सूरज एक जगह खड़ा है, वो कभी ग्रूब नहीं होता और ना वो तुलू होता है, वो जमीन रोटेट करती है। जो हिस्सा उसके सामने आ जाता है वो जो है वो वहां पे दिन हो जाता है, जो उसके पीछे चला जाता है वहां पे रात हो जाती है। इस कायनात में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रात हो जाए, रात है ही, जब तक सूरज है कायनात में रोशनी है। अभी देखिए, रात के वक्त हमें सारे जलते हुए नजर आते हैं, हालांकि वो जलते नहीं है, उनके अंदर अपनी रोशनी कोई नहीं है, वो सूरज की रोशनी की वजह से बर्न करते हैं और हमें नजर आते हैं सफेद। इससे ये मतलब इंसान देखे ना, गैलीलियो कौन था? वो यही था, रियाजीदान था, उसने सर्च किया, कामयाब हो गया, वो अल्लाह का ही बंदा था ना। पैगंबर कौन थे? अल्लाह के बंदे। नबियों और पैगंबरों को बशमूल अल मसीह ईसा इब्न मरियम जो इल्म दिया गया, वो ये इल्म नहीं था कायनात के बारे में, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ने जरूरी नहीं समझा। लेकिन गैलीलियो के दौर में उसकी अकल में वो डाल दिया गया इल्म, वो भी इंसान था।
علم انسانوں کی میراث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی میراث ہے۔ علم جو ہے، دین جو ہے، یہ اللہ سبحان کی میراث ہے، انسان کی میراث نہیں۔ جو علماء کہتے ہیں جی ہم دین کے وارث ہیں، وہ ایسے ہی بکواس کرتے ہیں۔ دین کا کوئی وارث نہیں، دین کا اللہ تعالیٰ خود وارث ہے۔ ابھی دیکھیں یہ جو باتیں ہیں بیسیکلی ان کا پرانے انسان کے ساتھ جب علم آیا، جب دین آیا تو کیا تعلق تھا؟ اس وقت انسان نہیں جانتا تھا، وہ یہی جانتا تھا علم۔ ابھی دیکھیں آل مسیح کے دور میں جب وہ گیلیلیو نے کہا کہ جی میرا علم کہتا ہے کہ زمین روٹیٹ کر رہی ہے اور سورج ایک جگہ کھڑا ہے اور زمین گول ہے، تو اس وقت کے عیسائیوں نے کتنا شور ڈالا تھا، حالانکہ اس کو سزا تک کروائی انہوں نے۔ وہ وہاں کا جو گورنر تھا، صوبیدار تھا، اسے کہا دفع کرو، تم کہہ دو کہ زمین گول نہیں ہے اور زمین روٹیٹ نہیں کر رہی، سورج ہی چڑھتا اور غروب ہوتا ہے۔ اسے کہا میں کیسے کہہ دوں؟ وہ ڈٹا رہا، سزا تو اس کو ہوئی۔ آج دیکھیں بچہ بچہ جانتا زمین گول ہے۔ یہ ان کے کچھ فرقے ایسے ہیں جو ابھی بھی نہیں مانتے، ایسے یہ جال داڑیوں والے ایسے مرتد ہیں، ابھی بھی علم کو نہیں مانتے۔ علم برحق ہے، علم کی میراث اللہ سبحان کے پاس جو ایسا ایسا اپنے انسانوں کو وہ دے رہا ہے۔ دیکھیں سورج ایک امر الہی ہے، اس کو کہہ دیا کہ تو قیامت تک روشنی چھوڑتا رہے، وہ ایسا کرتا رہے گا اور زمین روٹیٹ ہوتی رہے گی۔ دیکھیں یہاں پہ کتنے بم بلاسٹ ہوتے ہیں، کتنی پہلے سے کافی کتنا ہیٹ ہو گئی زمین میں، برف جو ہے زیادہ پگھل رہی ہے، موسموں کا تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، اس کے بعد جو زمین روٹیٹ کرنے میں کوئی ایک دن بھی کم لگاتی ہے، وہ ایسی روٹیٹ ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ کبھی آپ کسی کہانیوں میں یا فلموں میں دیکھا کرتے تھے کہ جی سورج دیوتا، چاند کا دیوتا، فلانا دیوتا، زمین کا دیوتا، ہندو کی کتابوں میں، ہم نے فلموں میں، ڈراموں میں دیکھا، پہلے بڑی عجیب بات لگتی تھی، لیکن ایسا ہی ہے، یہ سارا حکم الہی سے چل رہے ہیں۔ چاند اپنی منزلیں پوری کرتا ہے، دیکھیں جو زمین درمیان میں آ جاتی ہے تو چاند چھپ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ زمین تھوڑا سا اپنی وہ جگہ بدلتی ہے، دونوں جگہ بدلتے رہتے ہیں یہ نظام ہے، اور ان میں دونوں میں گریوٹی ہے، دونوں کھڑے ہیں بغیر ستونوں کے، بغیر پلرز کے، تو کیسے کھڑے ہیں یہ؟ ہر چیز گریوٹی کی وجہ سے کھڑی ہے۔ آج کا انسان ویسے کافی کچھ جان چکا ہے، لیکن بہت سارے علوم ایسے ہیں جو وہ نہیں جان سکا۔ ہو سکتا ہے آنے والا انسان اللہ جانے اور اس کے پیدا کیے ہوئے انسان جانے۔ ہم جس دور میں زندہ ہیں، جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں علم یہیں تک ہے جو میں نے بتائی کہ زمین کو روٹیٹ ہونے سے دن رات ہوتا ہے اور سورج کے گرد چکر لگانے سے 300 پورا سال ہوتا ہے۔ سورج ایک جگہ کھڑا ہے، سورج کہیں نہیں جاتے، عرش مولا کہیں دور نہیں ہے، وہ اسپیشل جاتا ہی نہیں عرش مولا کے پاس کہ اللہ سے اجازت مانگو۔ اللہ نے اس کو اجازت دے دی، اس کو امر دے دیا قیامت تک کہ جب تک میں نہ کہوں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں، ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو جب اس کو عملی طور پہ کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحان کہتے ہیں جب میں نے کسی کام کا ارادہ کر لیا ہوتا ہے تو میں اس کام سے کہتا ہوں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وہ انسانوں جیسا نہیں ہے، وہ ایک طاقت ہے، وہ ہر سو ہے، وہ ہر سو پھیلا ہوا ہے۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی مورتی کی یا کسی ایک دیوتا کی یا کسی ایک انسان کی پوجا نہیں کرتے۔ اب یہ آیت میں نے جو پڑھی، آپ اس پر غور کر لیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقیں ہیں، ان میں فرشتے بھی ہیں، ان میں جنات بھی ہیں، ان میں انسان بھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات کو نہیں جانتا ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ان کو شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہو، پھر نبی پاک کے پاس بھاگتے ہیں حدیثوں کے ذریعے۔ ایسا آپ پیغمبر خدا نہیں کہہ سکتے، یہ اس میں جاہلانہ روش ہے۔ پیغمبر خدا نے جاہلانہ روش کی نفی کی۔ یہ قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھیں۔ ابھی اب میں نے یہ سنا دیا وہ کیا کہہ رہا ہے، سورہ یاسین کیا کہہ رہی ہے، اس میں کہاں لکھا ہے کہ سورج سجدے کرتا ہے، اس میں کہاں لکھا ہے کہ سورج الٹا چڑھ جائے۔ یہ حکم ہے، حکم الہی ہے، سورج کا وہاں کھڑا رہنا، زمین کا روٹیٹ کرنا، یہ حکم الہی ہے، اس کو حکم مل چکا، امر الہی ہے اس کے پاس، وہ گھوم رہا ہے، وہ روشنی چھوڑ رہا ہے۔ ابھی سورج ہے، اتنی کہاں سے اس کے اندر طاقت آ گئی کہ وہ برن کر رہا ہے، ساری کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ آخر کیوں ختم کیوں نہیں ہوتی سورج کی توانائی؟ اس لیے کہ وہ امر ہے۔ لیکن انسان کی ذات جو ہے نا، یہ شروع سے بت پرست ہے۔ آج کل کے اگر ہم دور میں دیکھیں تو نبی کو خدا بنا لیتے ہیں، حالانکہ نبی جو آئے، پیغمبر جو آئے، وہ یہ پیغام دینے کے لیے آئے تھے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، جس نے پیدا کیا سارے جہانوں کو، جس نے پیدا کیا ساری مخلوقوں کو، جس نے پیدا کیا انسان کو۔
اس کی عبادت کرو. یہ نہیں انہوں نے کہا کسی نبی نے کہ میرے مرنے کے بعد تم مجھے خدا بنا رہے ہو. ہر وہ بات مجھ سے جوڑ لینا. دیکھیں اس میں ہماری جو وحی آئی ہے آسمان سے جس کا علم ہے وہ پاک علم ہے, یہ نور ہے اللہ کا. اس میں خلل آئے گا. سوچنے والے غیر ملکی یہ سوچیں گے کہ اگر ان کی حدیثوں میں یہ بات ہے تو اس کا مطلب ان کے دین میں یہ بات ہے, وہ ہمارے دین پر سوال اٹھائیں گے. اس لیے میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے, دوسرے ملکوں سے, جہاں جہاں یہ باتیں حدیثیں پھیلی ہوئی ہیں وہ ان کو فوراً ختم کریں. ان پر نظر ثانی ہونی چاہیے, ان کا رویہ ہونا چاہیے. اس لیے یہ نہیں, باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی, کبھی کہتے ہیں جی وہ جب جو بلال نے اذان نہ دی تو سورج نہ چڑھا. یہ بھی جہلانہ باتوں میں سے ہے. پہلے مسجدوں میں یہ بیان کرتے تھے خوب جہلانہ باتیں. جس نے داڑھی رکھ لی اوپر پگڑی باندھ سمجھو اس کو پرمٹ مل گیا جھوٹ بولنے کا اور جہالت پھیلانے کا. آج کا انسان پڑھ لکھ گیا, اب یہ کہتے ہیں جی وہ حدیث نہیں ہے. پہلے یہ سنایا کرتے تھے کہ سورج نہیں چڑھا, جی سورج ادھر چڑھ گئے اس طرح. اور کبھی کہتے ہیں وہ چاند کے ٹوٹے ہمارے نبی صاحب نے کر دیے انگلی سے. ایسی باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تم اللہ کے دین میں کیوں خلل ڈالتے ہو؟ اس نے تمہارے لیے ایک بہترین نظام بنایا. تم نبیوں کو کیوں ایسی حدیثیں جوڑتے ہو, ایسے معجزات دکھاتے ہو جو اللہ کے مرہون منت ہی نہ ہو؟ اس نے ایک نظام بنا دیا. کس کے لیے بنایا؟ اس کو خیال آیا اس نے بنا دیا. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. نبیوں کو صرف اور صرف اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا پرچار کریں. یہ نہیں کہ آپ انہیں کو خدا بنا رہے. جی نبی پاک نے کہہ دیا بس. نبی پاک نے تو کچھ بھی نہیں کہا. یہ کہتے ہیں نبی پاک نے کہا جی اسرائیل کے 72 ہوں گے, میری قوم کا فرقہ بڑھ کر ہوگا. بھائی انہوں نے کہنا, وہ جانتے تھے 1 سال بعد کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ جب میں مر جاؤں گا میرے مرنے کے بعد کیا کیا ہوگا. آج اتنی حدیثیں انہوں نے ظالموں نے ان سے منسوب کر دی ہیں اور ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے. وہ پیغام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے ہمیں دے کر گئے کہ آپ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کسی کائنات میں کوئی ایسا نہیں جس کے پاس غیب کا علم. آپ سورہ اعراف پڑھ لیں, سورہ جن پڑھ لیں, اس میں واضح لکھا ہے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں. شاید آیت نمبر 19 ہے, وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور میں کسی کو بھی اپنے اللہ کے شریک نہیں کرتا. اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کو کسی طرح نفع نقصان کا بھی کوئی نہیں کر سکتا, نفع نقصان نہیں کر سکتا. آگے یہ بھی لکھا اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے اللہ کے غضب سے کون بچائے؟ اور نہ میں بھاگ کر کہیں پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں. ہر سو تو اللہ ہے. وہ کون سا کائنات کا کونا ہے جہاں پہ اللہ نہیں ہے؟ یہ تھا ہمارے نبی کا ایمان جس کے تحت انہوں نے زندگی. یہ دیکھو قرآن سورہ جن کا ہے. سورہ اعراف کو جائیں تو وہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کہہ دیے کہ میں اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا. اور اگر میں تمام غیبوں کو جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سارا نفع حاصل کر لیا کرتا اور کبھی میرے گھر میں کوئی تکلیف نہ آتی. کیا نبی نے یہ نہیں کہا؟ کیا نبی پاک سے یہ نہیں کہلوایا گیا؟ یہ لوگ تو پتہ نہیں کیا ہے, ان کو عادت ہے, آدم کی فطرت میں ہے بت پرستی کی طرف جانا, اور یہ ہر موڑ پہ ایسا کرتے ہیں. حالانکہ نبی کی تعلیم واضح کہہ رہی ہے کہ شرک نہ کرنا, اس سے بڑا گناہ نہیں. یہ ساری باتیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں. ایسا سوچنا کہ نبی پاک نے یہ بھی کہا, نبی پاک نے یہ بھی کہا, تماشا ہے کوئی ایسا وہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی نے قیامت کے دن اللہ کا مجرم ہونا ہے؟ ایسی باتیں کیا قرآن میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جس کو خدا کا بیٹا بنایا گیا اس سے پہلے میری قوموں نے, کیا اسے نہیں پوچھا جائے گا کہ بتا مریم کے بیٹے کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا میری اور میری ماں کی عبادت کرو اللہ سبحان کو چھوڑ کر؟ وہ کہے گا میں نے جانا, میں نے ایسی بات ہی نہیں کی اور ایسی بات کر ہی نہیں سکتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ ہو, مجھے حکم نہ دیا گیا. اور یا اللہ اگر میں نے یہ بات کی تھی تو آپ کے علم میں ہوتی. آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں, جبکہ جو کچھ آپ کے علم میں نہیں جانتا. جس پیغمبر نے مردوں کو زندہ کیا اگر اللہ سبحان اس سے پوچھ سکتا ہے تو کیا ہمارے نبی پاک سے نہیں پوچھے گا؟ کیا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے لوگوں کو تلقین کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے خدا بنا لینا؟ ان کی تبلیغ اور تشریح کی وجہ سے غلط دنیا میں انتشار پھیلا ہوا ہے. اسرائیل تو انتشار کر رہا ہے لیکن اس سے زیادہ انتشار انہوں نے کیا. یہ اپنے دین سے دور چلے گئے, یہ دین کو سمجھے ہی نہیں ہے. دین ہے کیا؟ تو فرقہ کرتے ہو, اوپر سے فرقے بازی میں ایک دین کو
کہاں لکھا ہے پھر کبادی کرو؟ کہاں کیسی حدیثیں ہیں تمہاری جو کہتی ہیں جی پکی حدیث ہے جی، چاروں فرقے بڑے مانتے ہیں جی اس کو؟ میں نے کہا میں تو نہیں مانتا، میں تو مانوں گا اللہ کی وحی کو، اللہ کے قرآن کو جو نبی نے دیا۔ حدیثوں لکھنے والا تو کوئی 200 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے مر کر چلے جانے کے 200 سال بعد پیدا ہو رہا ہے، اور وہ حدیثیں من گڑت لکھ کر قرآن کے اندر داخل کر رہے ہو، اور غلطی تمہاری موجودہ مولویوں کی، جن کی جان کو پتہ نہیں کوئی تنگی ہے یا تمہارے دلوں میں کوئی مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، کیوں نہیں باز آتے ہو تم؟ کیوں اللہ کی وحی کے ساتھ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو جوڑتے ہو؟ کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ کیا تمہارے لیے اللہ کا رسول کافی نہیں ہے؟ کیا تمہارے لیے اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے؟ کبھی کہتے ہو جو وہ غار میں چھپا ہوا ہے، کبھی کچھ کہانی بناتے ہو، کبھی کوئی دوسری قوموں کی طرح۔ تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ پھر جمعے کے دن نمازیں پڑھتے ہو، دعا کرتے ہو یا اللہ فلانے کو وہ کیوں تمہاری سنے گا؟ کس طرح سے سنے گا؟ کون سی خوبی ہے تم میں جو ان میں نہیں ہے؟ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف آؤ، اور چھوڑ دو ایسی باتیں جو جہلانہ باتیں ہیں۔ فلاں حدیث سناؤں آپ کو، وہ جو کفر کی طرف لے جاتی ہے، جو جہالت کی طرف لے جاتی ہے، میں تو نہیں سنوں گا، میں تو سنوں گا جو روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ علم برحق ہے۔ ابھی دیکھیں اس میں سورہ یاسین کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے نہ سورج چاند کو، وہ سب اپنے اپنے محور میں گھوم رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا بنیاد، یہ ہے اللہ کا نظام۔ جب اس نے شان علم دیا، انسان کو دینا مناسب نہیں سمجھا۔ آج کا انسان خود ہی علم حاصل کر رہا ہے، اور ہمارے پاس کافی علم ہے جو اللہ کی طرف سے پھیلا اور اللہ کی طرف سے ہمارے دماغوں میں آیا۔ اس لیے کسی نبی، کسی فرشتے کو ایسا بنا لینا یا گڑھ لینا کہ اس کو ہر پتہ ہے۔ ابھی دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، وہ علم اللہ نے ان کو دیا تھا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ زمین روٹیٹ کرتی ہے۔ وہ یہی جانتے تھے کہ سورج مشرق سے چڑھتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کے پیروکاروں نے گیلیلیو کا اس کو سزا کروانے کی کوشش کی، اور پرائی بھی یہی مسئلہ تھا ان کے ساتھ۔ دیکھیں آپ خود غور کریں، ایسی تعلیم نہ پھیلائیں جو آسمانی کتابوں میں نہ ہو۔ قرآن ہماری وحی ہے، اور وحی آسمان سے آئی، یہ اللہ سبحان کی طرف سے ہے۔ اس میں اگر کوئی نکالنا ہے تو مجھے نکالو، میں آپ کو جواب دوں۔ آپ خود ہی جہالت کی طرف جاتے ہو۔ ابھی ایتھیزم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو سوال اٹھانے گا ہر موڑ پہ، اور اٹھاتے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ ان کی حدیثوں پر 100 سوال ہے، ان کو پھر بھی شرم نہیں آتی۔ اس لیے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں اللہ کی طرف آؤ۔ نبی نے یہ تعلیم دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، یہ کتاب دی جو ہمارے گھروں میں محفوظ ہے۔ تم پاک کر پیچھے کیوں جاتے ہو حدیثوں کی طرف؟ کیا مسئلہ تمہیں؟ ہاں، ایسی بات جو قرآن میں نہ ہو۔ فرض کریں چلو وضو کا طریقہ لگا لو، یا نماز کا طریقہ کیا اپنایا نبی پاک نے، اس میں بھی یہ ڈھونڈنے کے لیے گئے تو 4 طریقے ڈھونڈ لائے۔ ایک نے کہا جی انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، دوسرے نے کہا جی وہ چھوڑ کے پڑی تھی۔ چلو کوئی بھی طریقہ اختیار، اس میں تھوڑا مائنر فرق ہے، میں مان لیتا ہوں، لیکن ایسی حدیثیں جن کے بارے میں قرآن بتا چکا ہے، تم ان کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو؟ حدیثیں لے کر آتے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ میں سمجھتا ہوں امام بخاری کی یہ جہالت تھی، جنہوں نے تحقیق کے بغیر اور علم کے بغیر، اگر وہ قرآن کے عالم ہوتے محدثین تو کبھی یہ حدیثیں نہ لکھتے جو انہوں نے لکھی ہیں۔ ایک حدیث نہیں ہے، کئی حدیثیں ہیں جن پر سوال اٹھتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں علم عام ہو چکا ہے، انسان علم جان چکا، کافی کچھ اور جانے گا۔ اپنے قرآن پر سوال مت اٹھاؤ، اللہ کی وحی پر سوال نہ باندھو۔ کوئی کائنات میں ایسا نہیں جو اللہ کی سچی کتاب پر سوال باندھ سکے۔ تم حدیثوں کو دین کا حصہ بناتے ہو، جب سوال حدیث کے ذریعے اٹھے گا دین اسلام پر تو کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ تم لوگوں کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کبھی کہتے ہو نبی پاک قبر میں زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہو ان کو موت ہی نہیں آئی، حالانکہ قرآن 30 بار کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج تک کوئی ایسا بشر نہیں پیدا کیا جس کو میں نے ہمیشہ کے لیے زندگی دی ہوئی آپ سے پہلے، اس لیے میں آپ کو بھی موت دوں گا۔ تم ابھی تک ان کو زندہ صبر کرتے ہو، تمہیں شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہو؟ میں تو حیران ہوں کہ نبی تو آئے اللہ کا دین کا پرچار کرنے کے لیے، تم اس کو چھوڑ کر تو نبی کے پیچھے چلے جاتے ہو۔ نبی پاک کو کچھ نہیں ہو سکتا، نبی پاک نہیں مار سکتے، کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ صاحب کہہ رہے ہیں سورہ محمد، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے، ایسے رسول ہیں کہ ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے۔ سو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل ہو جائے تو کیا تم لوگ اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا ہرگز نقصان نہیں کر سکتا، اور اللہ جلدی عوض دے گا حق شناسوں کو، جاہلوں کو نہیں۔ کیوں ایسی جہلانہ باتیں کرتے ہو؟ کیوں پھیلاتے ہو کفر؟
حدیثوں کو من گڑت اور بے بنیاد حدیثوں کو واہیات ترین حدیثوں کو دین اسلام کے ساتھ جوڑنا، سمجھو تو نے اللہ کے دین کے ساتھ کفر کیا، تم نے غیر اللہ کا پرچار کر دیا. یہ اللہ کا پرچار نہیں ہے. اللہ کا پرچار اللہ کی وحی ہے، قرآن ہے جو دین اسلام ہے، وہ کافی ہے ہمارے لیے. کیا اللہ کی ذات ہمارے لیے کافی نہیں؟ کیا قرآن ہمارے لیے کافی نہیں جو ہمارے گھروں میں کیوں بھاگ بھاگ کے پیچھے جاتے ہو؟ فلانی دی سناؤں، فلانی دی تمبی اونچی پانی تمبی نیچی پانی. شرم کرو، ایسی باتوں سے گریز کرو. اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور مان لو، اپنے دلوں میں یہ تسلیم کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں. یہی دین ہے، یہی دین برحق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نبی پیغمبر آئے مر چکے، ایک دن فرشتے بھی مر جائیں گے، ہر چیز فنا فی اللہ ہوگی ماں سوائے اللہ سبحان کے. وہی ہے روز قیامت جس پر ہمیں پیغمبر نے حکم دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آخری دن پر ایمان رکھو، روز قیامت پر ایمان رکھو. کیا ہم ایمان نہیں رکھتے؟ کیا ہم نہیں کہتے ہر چیز فنا فی اللہ ہو جائے گی؟ اس وقت نبی پاک زندہ رہیں گے صرف، یا آج بھی وہ زندہ بیٹھ، وہ مر چکے، اور ہر چیز کو پھاڑ دیا جائے گا، سورج چاند ستاروں کو ختم کر دیا جائے گا. اور اللہ کب تک امر میں بیٹھا رہے گا؟ امر الہی کب تک اکیلا بیٹھا رہے گا؟ وہ جلال جلالہ ہے، وہ غصے والا بھی ہے. پھر اس کا غصہ اترے گا، اس کو رحم آئے گا، پھر وہ دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو مردے اٹھ کر قبروں سے باہر آنا شروع ہو جائے. وہ جس کی مٹی گل چکی، جس کی ہڈیاں نیست و نبوت ہو چکی، وہ کٹھی ہو کے امر الہی سے کھڑی ہو جائیں گی. یہ ہے امر الہی. کیا تم مانی رکھتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے؟ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟